اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، علی وقاص ایڈوکیٹ۔ آج میں اپنا فرسٹ وی لاگ ریکارڈ کروا رہا ہوں، اور یہ میں کیوں ریکارڈ کروا رہا ہوں؟ میری جو اپنی لائف میں جو میرا کیریئر ہے، جس میں میں نے ایجوکیشن فیلڈ کو سرو کیا ہے، لاء کی فیلڈ کو سرو کیا ہے، تو میں ایک عرصے سے یہ سوچ رہا تھا کہ میں جو ہمارے معاشرے میں جو مسائل ہیں اس کے اوپر سوشل میڈیا پہ میں لکھتا رہا ہوں، لیکن میں نے ولاگنگ نہیں کی، کبھی بھی اپنی ویڈیو ریکارڈ جو ہے وہ نہیں کی۔ تو ایک چیز نے مجھے اب جو ہے وہ زیادہ ڈسٹرب کرنا شروع کیا کہ ہو سکتا ہے میری آواز سے معاشرے میں، چونکہ میرا تعلیمی شعبے سے تعلق ہے، تو معاشرے میں ہمارے جو تعلیمی سیکٹر کے ساتھ تعلق رکھنے والے لوگ ہیں وہ، اور پلس جو ہماری بیوروکریسی ہے جو کام کر رہی ہے، جو کہ پڑھی لکھی کلاس ہے، اس کے حوالے سے میں کچھ چیزیں پیش کروں جس سے عوام کو بھی ایجوکیشن ملے، اور جو ہے وہ ہمارے اداروں میں بھی کچھ ہو سکتا ہے اس حوالے سے بہتری ہے۔ تو یہ ادنا سی کوشش کر رہا ہوں۔ میں امید کروں گا کہ میرا یہ جو آج کی ویڈیو ہے یہ آپ لوگ اس کو غور سے سنیں گے، اور اس کو جو ہے وہ آگے میسج کے طور پہ آگے اس کو شیئر کریں گے۔ تو آج کا جو موضوع میں نے فرسٹ چنا ہے وہ جو لاہور میں ایک واقعہ ہوا ہے، ایک ماں اور بیٹی کا وہ مین ہول میں گرنے کا، اور اس کی ایک سانحہ بنا اور ان دونوں ماں بیٹی کی ڈیتھ ہو گئی۔ تو موضوع میں نے اس لیے چنا کہ کل میں نے جو ہے وہ اس جو مرحومہ خاتون ہے اور اس بچی کا باپ جو ہے، اس کا میں نے ایک پریس کانفرنس دیکھی جس میں وہ یہ بتا رہا تھا کہ جب یہ سانحہ ہوا تو اس نے شور و غوغا کیا اور لوگوں کو اکٹھا کیا، تو اس کی ہیلپ نہیں کی جا رہی تھی، الٹا اس سے یہ سوال کیا جا رہا تھا کہ ایسا کچھ ہوا نہیں۔ یہ تو ایک وہاں پہ جو ہجوم اکٹھا ہوا انہوں نے اس سے سوال کیا، لیکن جو اس کے لیے اور میرے لیے تکلیف کا باعث بنا کہ جب پولیس کی ٹیم آتی ہے اور اس سے انویسٹیگیشن کی جاتی ہے تو الٹا اس کو مرد الزام ٹھہرایا جاتا ہے، اور پھر پلس اس کو تھانے لے جاتے ہیں، اس کو ٹارچر کرتے ہیں، اس کو جس کی بیوی ابھی مل نہیں رہی ہے، اور وہ اس کے ساتھ مل کر ڈھونڈنے کی بجائے اس کو تھانے لے کر جاتے ہیں اور اس کے اوپر ٹارچر کر کے کہتے ہیں کہ تم نے اس کو کہیں بھگا دیا ہے یا وہ کہیں چلی گئی۔ یعنی ایک بندہ صدمے میں ہے جس کی بیوی چلی گئی، جس کی بیٹی چلی گئی، اور وہ اس صدمے کی حالت میں اس کو ہمارے ادارے جو عوام کے خادم ہیں، جو عوام کے نوکر ہیں، جو عوام کو سرو کرنے کے لیے جب وہ ان اداروں میں آتے ہیں تو وہ قوم کی خدمت کے لیے آتے ہیں، تو وہ ایک قوم کے فرد کو مینٹل ٹارچر دے رہے ہیں۔ سوال میرا یہ ہے کہ یہ وہ لوگ ہیں جو کہ تعلیم یافتہ ہیں، مقابلے کے امتحان دے کر آتے ہیں اور ایک مشن اور مقصد کے تحت آتے ہیں۔ تو میں یہ ایک سوال چھوڑے جا رہا ہوں، میں چاہوں گا کہ آپ لوگ اس پہ اپنی رائے دیں۔ میرے پاس تو جو رائے ہے وہ میں اپنے اگلے ویڈیو میں بات کروں گا کہ یہ وہ لوگ ہیں جو ایک لیول تک پہلے اسکول، کالجز، یونیورسٹی کی ایجوکیشن لیتے ہیں، اور اس کے بعد یہ لوگ کوئی سی ایس ایس کرتا ہے، کوئی پنجاب پبلک سروس کمیشن کے ایگزام دیتا ہے، اسی طرح باقی صوبوں کے ایگزام دیتا ہے، اور اس کے بعد پھر یہ ان اداروں میں جو ہے وہ سلیکٹ کیے جاتے ہیں، اور ان کو ملک کا ایک بہترین دماغ قرار دیا جاتا ہے کہ یہ مقابلے کا امتحان پاس کر کے جو ہے وہ آ رہے ہیں۔ کیونکہ اس شخص نے جب یہ بات کی کہ ایک ایس پی لیول کا بندہ جو ہے وہ اس کو یہ کہہ رہا تھا کہ تم نے اپنی بیوی کو کہیں بھگا دیا ہے، تم جھوٹ بول رہے ہو، تو یہ اس کو مینٹل ٹارچر دے رہا۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جب ہمارے اداروں میں یہ لوگ آتے ہیں، میں نے اپنے اسٹوڈنٹس کو دیکھا ہے، مجھے 24-25 سال کا عرصہ ہو گیا، وہ بھی ملک و قوم کی خدمت کے مشن سے ہی جاتے ہیں، کیونکہ ٹیچرز پیچھے سے ان کو ٹرین کر کے بھیجتا ہے۔ تو کیا یہ سوالیہ نشان نہیں ہے ہمارے اداروں کی تربیت پر؟ جب یہ لوگ اداروں میں سرو کرنے آتے ہیں تو ان اداروں میں جو ان کی ٹریننگ کی جاتی ہے وہ ان کو وہی ٹریننگ کی جا رہی ہے جو آج سے 78 سال پہلے برطانوی حکومت جو ہے وہ اپنے افسران کی یہ کہہ کے تربیت کرتی تھی کہ تم اس خطہ بر صغیر میں حکمران ہو، تم نے ان کے اوپر حکمرانی کرنی ہے، تم ان کے ملازم نہیں ہو، تم ان کے نوکر نہیں ہو، تم قوم کے خادم نہیں ہو، تم بلکہ ان کے اوپر حکمران ہو، اور تمہارا تمطراق ایسا ہونا چاہیے، تمہارا جو ہے تم لوگوں نے ان کو جو ہے وہ کمتر سمجھنا ہے، تم نے ان کو اپنا غلام سمجھنا ہے۔ تو
کیا ہمارے اداروں میں کیا وہی تربیت اور ٹریننگ کا معیار ہے جو اس وقت کا گورا صاحب جو ہے وہ اپنے یہاں کے برِ صغیر کے لوگوں کو جب وہ سرکاری ملازمت دیتا تھا اور ان کی وہ تربیت کی جاتی تھی، اور پھر یہاں کی ہی چمڑی والے، یہاں کی رنگ و نسل والے اپنے ہی وطن کے لوگوں کے ساتھ وہ سلوک کرتے تھے جو گورا سرکار ان سے چاہتی تھی؟ تو میرا سوال یہ ہے کہ کیا آج ہمارے اداروں میں 78 سال بعد بھی وہی مینٹیلٹی، وہی سوچ ہے جو انگریز سرکار جو ہے وہ آج سے 200 سال پہلے لے کر برِ صغیر پر قابض ہوا تھا، اور وہ پھر اپنی باقیات کے طور پر اس تربیت کی شکل میں ایسے جو ہے وہ لوگ ہمارے اوپر مسلط کر کے چلا گیا ہے؟ بہت شکریہ.